بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 83-84، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ بات چل رہی ہے منافقین سے متعلق۔ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا حکم فرمایا تو بہت سارے منافقین بلکہ اکثر یہ پیچھے رہ گئے، طرح طرح کے اعذار بنا کر۔ تو یہ جو آیت ہے جو آج والی ہے، یہ تبوک سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور عین تبوک کے سفر میں بھی یا واپسی میں بھی اس آیت کا نزول ہو سکتا ہے، لیکن ہے تبوک ہی سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِن رَجَعَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ إِلَىٰ طَائِفَةٍ، جماعت کی طرف، منہم ای من المنافقین، منافقین میں کسی جماعت کی طرف اگر آپ کو اللہ واپس لے جائے، صحیح سلامت آپ اس غزوے سے تبوک سے تشریف لے آئے، تو اب اگلا کہیں اگر آپ کسی سفر پہ یا جہاد پہ جائے تو فَاسْتَأْذَنُوكَ، یہ آپ سے اجازت طلب کریں گے، للخروج، نکلنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، ہرگز تم نہیں نکل سکتے میرے ساتھ کبھی بھی، تمہارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب تک تھا، اب تم کبھی بھی اللہ کے راستے میں تم میرے ساتھ نکل نہیں سکتے ہو۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور تم ہرگز نہیں لڑ سکتے ہو میرے ساتھ دشمن کے مقابلے میں، گویا کہ دشمن کے مقابلے میں بھی تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے ہو۔ اس میں تین تھے صحابہ اور باقی سارے منافقین تھے۔ اسی صورت میں آگے جا کر اللہ تبارک و تعالی نے ان تین کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ان کا صدقہ نہیں لے رہے تھے، ان کی زکوٰۃ نہیں لے رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، کہ آپ لو ان کے مال سے صدقہ بھی، اور صدقہ اس لیے تاکہ ان کا مال بھی پاک ہو جائے اور ان کے دل میں جو ابھی تک خدشہ ہے وہ خدشہ بھی دور ہو جائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، تمہاری دعا کرنا ان کے لیے یہ ان کے دل کو سکون بخش دے گا۔ ان کو جب آپ دعا ہاتھ اٹھائیں گے نا تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب ہمارے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں معاف کر دیا۔ وہ تین جو نام آتے ہیں، مرارہ ابن ربیعہ ہے اور کعب ابن مالک ہے اور ہلال ابن امیہ ہے، یہ تین وہ نام ہے۔ ہمیں جب استاد یہ پڑھا رہے تھے تو پڑھاتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کے پہلے نام کے پہلے لفظ کو یاد کرنے کے لیے آپ لفظ مکہ یاد رکھیں۔ تو مکہ، میم مرارہ ابن ربیعہ، کعب ابن مالک اور ہا ہلال ابن امیہ۔ اس سے تھوڑا سا آسان، ورنہ نام عام طور پر یاد نہیں ہوتے۔ میرے ذہن میں بھی وہی جو استاد نے بتایا تھا کہ مکہ یاد رکھو، تو مرارہ ابن ربیعہ، کعب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ۔ تو یہ ان کی اس کے علاوہ باقی جتنے بھی تھے منافقین تھے، اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا کہ بھئی آج یہ آپ سے معذرت بھی کریں گے، آپ سے کچھ بھی کریں گے، لیکن آپ نے ان کو کہہ دینا ہے کہ لن تقاتلوا معی عدوا، میرے ساتھ اب تم کسی بھی لڑائی میں شریک، انکم رضیتم بالقعود، اس لیے کہ تم راضی ہوئے تھے بیٹھنے پر، اول مرۃ، پہلی مرتبہ یعنی تبوک کے موقع پر، تو اب فقعدوا، بیٹھے رہو، مع الخالفین۔ دیکھو کل لفظ تھا مخلفین تھا، متخلفین، اور آج ہے خالفین۔ خالف کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حقیقی معنوں میں معذور ہو، اور تخلف میں تکلف کا معنی ہے کہ معذور ہے نہیں لیکن اس نے اپنے آپ کو کیا ظاہر کیا؟ معذور ظاہر کیا۔ اس لیے تم معذور نہیں ہو،
بیٹھنا تمہارا حق نہیں ہے، لیکن اب تم بیٹھے رہو کس کے ساتھ؟ معل خالفین، یہ جو اپاہج ہے، نابینا ہے، یا اس کے پاس کوئی جانے کے وسائل نہیں ہے، جو واقعتاً معذور ہے، اب تم معذورین کے صف میں اللہ نے تمہیں ڈال دیا، اب تم بیٹھے رہو۔ اور پھر ویسے بھی ظاہری بات ہے منافقین کا مسلمانوں کے ساتھ جانا، اس کا فائدہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، الٹا اس کا کیا ہوتا ہے؟ نقصان۔ جیسے بہادروں کی جماعت میں اگر ایک بھی بندہ بزدل آ جائے نا، تو بہادروں کا بھی جو ہے نا وہ ان کی بہادری اور ان کی شجاعت پہ کہ بھئی یہ کبھی ایک شوشہ، کبھی دوسرا شوشہ، کبھی یہ ڈر رہا ہے، تو جب ایک بندہ ڈر رہا ہو تو باقی لوگوں کو بھی ویسے ڈراتا رہتا ہے، اس لیے آپ ان کو نہ لے کے جائے۔ اور دوسرا حکم جو کل والی آیت ہے، اس کے بعد استغفر لہم اولا تستغفر لہم، اب اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ آپ نے نماز نہیں پڑھانی جنازے کی عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ من المنافقین، منافقین میں سے کسی پر بھی۔ کافر پہ تو ویسے بھی جنازے کی نماز نہیں ہے، منافق پہ جنازے کی نماز اس وجہ سے پڑھی جا رہی تھی کہ وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو کیا ظاہر کر رہا تھا؟ مسلمان، اور حقیقت میں وہ کافر۔ ورنہ کافر پہ تو ویسے بھی جنازے کی نماز جناب بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن ان پہ بھی، منافقین پہ بھی اب آپ نے جنازے کی نماز نہیں پڑھانی۔ ماتا ابدن، ماتا جو ان میں سے کیا ہو جائے؟ مر جائے، ابدن کبھی بھی، تا قیامت، یہ حکم ہے کہ اب ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھانی۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کے قبر پر بھی اگر کوئی بندہ آپ سے کہے کہ نہیں اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ جنازہ نہ پڑھائے، لیکن آپ آ کے ان کے قبر پہ ہی جنا کھڑے ہو جائیں، تدفین میں شریک ہو جائے، تو اللہ نے منع کیا، فرمایا کہ نہیں، آپ ان کی تدفین میں بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، وَرَسُولِهِ، اور رسول کا انکار کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ مرے اس حالت میں، یہ فسق بمعنی کفر ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اس حال میں کہ وہ کیا تھے؟ کافر۔ لہذا کسی بھی ایسے آدمی کے جنازے کی نماز میں شریک ہونا کہ جو نا ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن حقیقی معنوں میں وہ مسلمان نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے جنازے میں شریک ہونا اس آیت کی روح سے درست نہیں ہے۔ پھر اس آیت کے اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی لوگ فوت ہوتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پہ تشریف لے کے جاتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، اور جس کے جنازے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جنازہ پڑھا لو یا پڑھ لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے کے جاتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا اور نہ پڑھایا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پس اگر رجع لوٹا دے یا واپس لے جائے کا آپ کو اللہ اِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، طرف ایک گروہ کے، منہم منافقین سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ، پس وہ اجازت مانگیں گے آپ سے، للخروج، نکلنے کے لیے۔ اور ویسے بھی منافقین قریب یا اپنے سے جو کمزور دشمن ہوتا تھا وہاں جانے کے لیے تو منافق سارے تیار ہوتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں فائدہ ہی فائدہ ہے، مال غنیمت میں حصہ ملے گا اچھا خاصا، اور وہاں زیادہ لڑائی۔ تبوک کا تو چونکہ دور تھا اور مشکل مرحلہ تھا اور پیچھے فصل کی کٹائی کا بھی تھا، تو اس میں پتہ چل گیا کون مسلمان اور کون سچا، کون جھوٹا۔ فقل، آپ کہہ دیجئے، لن، ہرگز نہیں، یہ لن کا معنی ہے، نفی بھی ہے اور اس میں تاکید بھی ہے، ہرگز نہیں، تخرجو، تم نکل سکتے، معیہ، ویسے تو ہے معی لیکن اس کے لیے معی، میرے ساتھ، ابداً، کبھی بھی، ولن تخرجو، اور ولن تقاتلو، اور ہرگز نہیں تم قتال کر سکتے ہو، یعنی لڑ سکتے، معی
میرے ساتھ، عدوًا دشمن سے، انکم رضیتم بے شک تم، رضیتم راضی ہوئے، بالقعود بیٹھنے پر، اول مرہ اول پہلی، مرہ دفعہ مرتبہ، فاقعدوا پس بیٹھے رہو، مع القاعدین مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، مع ساتھ اور مع الخالفین، ولا تصلی اور نہ آپ پڑھیے نماز، علی احد منہم ان میں سے کسی پر، ماتا جو مر جائے، ابداً کبھی بھی، ولا تقم اور نہ آپ کھڑے ہو جائیے، علی قبرتن ان کے کسی قبر پر، انہم کفروا باللہ بے شک وہ منکر ہوئے اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، اور کب تک، وماتوا مرتے دم تک۔ اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، نفاق سے توبہ کر لیے، تو اس کا یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ وماتوا وہم فاسقون، وہ مرے اس حال میں کہ وہ کیا تھے، فاسق۔ اور تبوک کے موقع پر جو لوگ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ بھئی یہ سرٹیفائیڈ جو ہے نا کیا ہے، منافق، ظاہری بات ہے جب اللہ نے ایک دفعہ راز کھول دیا، پھر وہ جو ہے نا ان کا دوبارہ ایمان کی طرف آنا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا، کیونکہ اتنا سخت حکم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو نہیں گئے ان میں سے کوئی بھی اب آپ کے ساتھ جا بھی نہیں سکتا، اور آپ کے ساتھ کہیں کسی بھی معرکے میں شریک نہیں ہو سکتا، ان کو روک دیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی گناہ ہیں نا، گناہ، ان سارے گناہوں کے توبہ کرنے کے بعد جو ہے نا فسق کا اور گواہی کے قبول ہونے کا کی جو سزا ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ گواہی کے لیے عادل آدمی چاہیے کہ بھئی عادل آدمی ہو، اور اگر کوئی آدمی کسی پر تہمت لگاتا ہے، اگر کسی تہمت لگاتا ہے کوئی آدمی، بعد میں بھلے توبہ کر لے تو اس کا فسق تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی گواہی پھر بھی قابل قبول، یعنی تہمت لگانے کی سزا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کی جو گواہی ہے وہ کبھی بھی قابل قبول، جس نے کسی مسلمان کی طرف ایسی نسبت کی ہے کہ جو نسبت مسلمان کی عزت اور ناموس کے لیے جنا یہ نقصان دہ بنا ہے، تو وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لے کتنے لوگ ایک دوسرے پر عجیب عجیب الزامات، اور وہی لوگ عادل بھی ہے، وہی لوگ جو ہے نا وہ معاشرے میں بڑے بھی سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً۔ زنا کرنے والا زنا کر لے، زنا کے بعد اگر وہ توبہ کر لے اس کی تو جو ہے نا گواہی قابل قبول ہے۔ چوری کرنے والا چوری کر لے، وہ چوری سے توبہ کر لے، پھر بھی اس کی گواہی، وہ دوبارہ عادل بن جاتا ہے، اس کی جو ہے نا گواہی قابل قبول ہے۔ لیکن جو کسی پر تہمت لگاتا ہے اس کی گواہی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے، بھلے وہ کچھ بھی کر لے، بعد میں وہ جو ہے نا ساری چیزیں چھوڑ دے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ کیا ہے، فاسق ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنا۔ یہ جو آخری آیت ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی یا سب کے لیے تھی کہ ان کی قبر پہ مت کھڑے ہوں، مت پڑھیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کی قبروں پہ ہم لوگ جو جاتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، کیا وہ اس آیت کی جی یہ دیکھو قرآن کریم خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض جنم معاملات میں کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے۔ آپ صلی اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ
قرآن یہ بھی کہتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آج کے معاشرے میں بہت سارے ہمارے مطلب ہے جو معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ جن کے بارے میں ملکی قانون میں بھی ہے کہ بھئی یہ لوگ جو ہے نا کیا ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن نا ہم ان کے جنازوں پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے، صرف یاری دوستی میں اور تعلق میں، پھر ان کے پاس جا کر ان کے لیے دعا بھی جو ہے نا کرنے کی، جیسے مثلا قادیانی ہے، قادیانی ہمارے ملکی قانون کے مطابق ان کو جو ہے نا ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا مسلمان نہیں ہے، اور ہم یاری دوستی میں جا کے کہتے نہیں یار وہ ہمارا تو بڑا گہرا تعلق ہے، ہم ان کے جنازے میں بھی چلے جاتے ہیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کے خلاف ہے، اور آپ ان کی دعا میں جا کے جو ہے نا شریک ہوتے ہیں، یہ بھی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کے کیا ہے، خلاف۔ مقصود یہی ہے کہ آپ ایسا کو دیکھو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے بیٹے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں آپ کو نہیں مطلب ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے۔ تو جس بندے کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ بھئی یہ ایسا ہی ہے تو پھر اس کے لیے دعا کرنا، اس کے جنازے میں شریک ہونا، یہ شرعاً درست نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور جی خودکشی کرنے والا اس میں ہے، اصل میں یہ جو خودکشی والا وہ ہے، اس میں بہت ساری روایات ہے۔ خودکشی کرنے والے کے جنازے پہ میں شرکت، جو علماء نے لکھا ہے کہ مقتدا لوگ نہ کرے اس کے جنازے میں شرکت۔ مقتدا کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مطلب ہے معاشرے میں جن کو فالو کیا جاتا ہے، ایسے لوگ نہ کرے، عام لوگ اس کے جنازے کی نماز پڑھے۔ ایک صحابی ہے جس کے بارے میں انہوں نے خودکشی کی ہے، اور خودکشی اس طرح کی کہ ایک جہادی میں تھے، اب جہاد کے دورانیے میں ان کے ہاتھ میں زخم لگا، تو وہ زخم لگتے ظاہری بات ہے وہ زمین پہ تھے اور ان کو تکلیف ہو گئی، اینڈ پہ جا کے انہوں نے اپنا تلوار نکالا اور اپنا ہاتھ پورا کا پورا کیا کر دیا، کاٹ دیا، کاٹ کے اس کا خون نکلا اور جو نا فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد، اور وہ صحابی ایسا ہے کہ جس نے ہجرت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دوسرے ان کے جو ساتھی ہے جن کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی، حدیث میں ہے تو انہوں نے خواب میں دیکھا اس کو، تو کہتے ہیں خواب میں دیکھا، بڑی اچھی حالت میں دیکھا، بڑا خوش و خرم دیکھا، لیکن ان کا یہ والا ہاتھ جو ہاتھ کو انہوں نے کھٹا ہوا تھا، خودکشی کی تھی، وہ جو ہے نا پیچھے رکھا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا آپ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی، اس ہجرت کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا، لیکن ساتھ میں نے کہا کہ بھئی بخشش تو آپ کی ہو گئی، تو یہ آپ نے ایک ہاتھ پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے کہا کہ بھئی جو تم نے خود کیا نا وہ میں نے ٹھیک نہیں کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، اور وہ دعا یہ فرمائی، اللہم ولیدیہ فاغفر، اللہم اے اللہ ولیدیہ فاغفر، اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ اب خودکشی والے کے لیے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اللہم ولیدیہ فاغفر، اصل منافق اور خودکشی کرنے والے میں فرق یہ ہے کہ منافق تو چونکہ وہ اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے، جو ہے نا وہ کفر کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور خودکشی کرنے والا ظاہری کسی یا وقتی کسی اس سے مغلوب ہو کر مثلا کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، حالات جو ہے نا ایسے بنے جس میں، اس لیے خودکشی کرنے والے کے جنازے کی نماز تو پڑھی جائے گی، عام آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن جو مقتدا ہے جس کو لوگ فالو کرتے ہیں وہ نہ پڑھے، اور نہ پڑھنے کی اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کرے، مطلب ہے اس طرح کا عمل وہ دوبارہ نہ کرے کہ بھئی اچھے لوگ میرے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔